اور جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ جانور خریدنے جاؤں گا 40-50 ہزار روپے کا ایک جانور ہے تو اتنا مہنگا جانور کیوں خریدوں، وہ قربانی نہیں کرتا، حصہ بھی نہیں ڈالتا۔ قربانی کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، تو پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے اجتماع میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہارے مسلمان ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اسلام کو پسند کرتے ہو، اسلام پر چلنے والا تو سنت ابراہیمی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک جانور تک ذبح نہیں کر سکتے؟ تمہیں اللہ نے یہ مال دیا، یہ دولت دی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تم جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتے، اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے، تمہارے اس اسلام کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا اگر استطاعت کے باوجود تم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو دین اسلام کی ان تعلیمات سے خود بھی انحراف کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی غلط فہمیوں کے اندر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو سننے میں آئے گا کہ جی آپ حج پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ ابھی تک آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی، جب آپ ان شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں۔ کئی دفعہ سننے کو ملے گا آپ حج پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ آپ کے پڑوس میں غریب غربا موجود ہیں، مال پہلے ان پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو حج کرنے جانا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی سننے کو ملیں گے جو قربانی کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ میاں ہم گوشت تو پورا سال ہی کھاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ سبھی لوگ قربانی کے جانور لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اتنا گوشت ہوتا ہے تو بھلا اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی مقروض کے ساتھ تعاون کر کے اس کا قرض اتار دیا جائے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر دی جائے؟ تو یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کسی بندے کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی نیکیاں ہیں اور دین اسلام نے ان نیکیوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں وہ جو دور تھا کیا وہ غربت کا دور نہیں تھا؟ ہم نے تو یہ پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کئی دفعہ کئی دن تک پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ مگر جب ہم قربانی کے تعلق سے احادیث کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال قیام کیا، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال قربانی کرتے تھے، کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا۔ حالانکہ مالی حالات بے شک جیسے بھی تھے مگر ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور صحابہ کرام قربانی کرتے تھے۔ تنگ دستی کے تعلق سے آپ نے اس کا ایک حل بیان فرمایا، ایک حل یہ ذکر کیا کہ جہاں پر لوگ غریب تنگ دست پریشان حال زیادہ ہوں وہاں پر آپ اس چیز کا خیال کریں گے کہ لوگ قربانی اگر کم کرتے ہیں تو آپ قربانی کریں تو اب اپنے پاس گھر میں گوشت ذخیرہ کم کریں، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، کیوں قربانیاں کم ہیں، تاکہ یہ قربانی کا گوشت ان گھروں تک پہنچ جائے جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی، تاکہ ان گھروں تک یہ گوشت پہنچ جائے۔ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے یہ۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے شروع اسلام کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مزید ایام کے لیے گوشت کو ذخیرہ نہیں کریں گے۔ جب قربانیاں کم تھی تو فرمایا کہ صدقہ کرو، ان گھروں تک پہنچاؤ جہاں قربانیاں نہیں ہیں۔ جب قربانیاں زیادہ ہو گئی، ہر بندہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، صاحب استطاعت ہو گیا، تو پھر آپ نے اجازت دی کہ ہاں آپ ذخیرہ کر سکتے ہو، مزید اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہو اپنے ضرورت کے لیے۔
تو گویا کہ جہاں جس طرح کے حالات ہوں جس علاقے میں، اس کی نوعیت کو دیکھ کر آپ یہ عمل کریں گے. جہاں قربانیاں کم وہاں گوشت ذخیرہ کم کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ گوشت پہنچے. جہاں قربانیاں زیادہ ہیں وہاں آپ کو اختیار ہے، چاہے لوگوں میں تقسیم کریں یا اپنی ضرورت کے لیے جتنا بھی رکھیں.